آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوراکیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر چند جو خوراکیں جو پوری زندگی میں کثرت سے استعمال کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ کھجور، سب سے زیادہ کیا چیز استعمال کی ہے؟ کھجور. اور کھجور کی امت کو ترغیب بھی دی ہے. فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ گھر والے بھوکے ہیں. کیا مطلب؟ سب کچھ ہو کے بھی وہ کیا ہیں؟ بھوکے. جو چیز کھانے کی تھی وہ تو ہے ہی نہیں. کیوں اتنی ترغیب دی کھجور کی اور خود بھی اتنا استعمال کیا؟ اس لیے کہ کھجور میں قوت اور طاقت بے پناہ ہے. جتنی بھی جو دھاتیں ہیں نا، دھاتیں، آئرن ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، یہ جو چیزیں، کیلشیم ہے، یہ تمام چیزیں کھجور کے ایک دانے میں موجود ہوتی ہیں. اور دوسری مزے کی بات یہ کہ کھجور میں فائبر بھی ہے، جسم کو موٹا نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جسم کو موٹا نہیں کرتی، معدے کو مضبوط بنا دیتی ہے، چہرے کو خوشنما بنا دیتی ہے. آج کھجور نہیں کھائی جاتی گھروں میں. بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ حالانکہ کھجور اتنی حلوے کی طرح میٹھی چیز ہے کہ لذت بھی بہت ہے اس میں، مگر بچوں کو عادی بنا دیتے ہیں سیلنٹیوں کا، ٹافیوں کا. بتاؤ ٹافی میں زیادہ ذائقہ، یہ اچھی والی جو عمدہ کھجور ہے اس میں زیادہ ذائقہ ہوتا ہے؟ بچوں کو کیا لگا؟ سیلنٹی کھاؤ. وہ سیلنٹی جس کا یہ نہیں پتا پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے، یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے، کیا ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ عجیب عجیب خبریں آتی رہتی ہیں. ممکن ہے غلط خبریں ہوں، لیکن بہرحال کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ اسے کھا کے آپ یہ سمجھیں کہ میرا بچہ باڈی بلڈر بن جائے گا مستقبل میں. اور پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے بازار میں، چکنی چپڑی چیزیں، چاکلیٹیں کھا رہا ہے، پھر وہ بسکٹ کھا رہا ہے، میدے کے بنے ہوئے بسکٹ جو بھوگی اڑا دیتے ہیں اس کی. ماؤں کے کچھ شکایتیں ہوتی ہیں کہ بچے کھاتے نہیں ہیں. ایک بسکٹ آپ کھا لیں میدے کا بنا ہوا، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی بھوک اڑ جائے گی. صرف ایک کھا لیں، حالانکہ آپ کا میدا بچے کے میدے سے 10 گنا بڑا ہے. تو جب آپ نے بچے کو پورا پیکٹ کھلا دیا